बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ और उसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुअज़्ज़म गोंदल शहीद हुए। ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुअज़्ज़म गोंदल के पास पहुंची और 5 करोड़ रुपए का उनकी फैमिली को लालच दिया कि आप मुद्दई बन जाएं और इमरान खान को हम इस केस से निकाल दें। आपकी मुद्दईयत में हम अपनी मर्जी का एक मुकदमा दर्ज कर लें ताकि हमारे लिए एक मामलात बेहतर हो जाएं। और फिर उसमें यह भी इनकी जानिब से पहली कोशिश की गई कि हम ये मुकदमा करवाएं कि इमरान खान के गार्ड्स की जानिब से गोली चलाई गई और उससे डेथ हुई है। इन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन मुअज़्ज़म गोंदल शहीद की फैमिली जो इमरान खान के साथ खड़ी थी उन्होंने 5 करोड़ उठा के इनके मुंह पे मारा है और वो इमरान खान के साथ डट गए। अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान ने कातलाना हमले की साजिश में एक और शख्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया है और उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 3 के बाद एक चौथा किरदार भी अब सामने आ गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो रात को एक कामरान शाहिद ये वो है जो अपनी मर्जी से एक ट्वीट नहीं कर सकता और एक ट्वीट की थी और उनको डिलीट करनी पड़ गई थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले ये बयानिया बनाया कि कीनिया में जो हमला किया गया है वो गलती से हुआ। ये बयानिया बनाते रहे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मजलूम शहीद की वालदा को नहीं दी जा रही, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 दिनों की तारीख दे के 15 नवंबर की तारीख के लिए रिपोर्ट तलब कर लेती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शहीद की फैमिली को नहीं दी जाती। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने चहीते एंकर उनको दे दी जाती है। वो उस पोस्टमार्टम के ऊपर यह बयान करता है कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है, जो अरशद शरीफ शहीद हुए, उनको 3 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनको पीछे से करीब से सर के नीचे पीठ पर गोली मारी गई और उनकी जो उंगलियां हैं 3 उंगलियां तोड़ी गई हैं, उनके नाखून निकाले गए हैं और इस हद तक जुल्म और तशद्दुद किया गया है। और उन जालिमों ने, उन दरिंदों ने तशद्दुद कर करके उस अजीम इंसान को शहीद कर दिया है, जिसके ऊपर अभी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले चुकी है और अगले हफ्ते के लिए जो कीनिया से तहकीकाती कमेटी वापस आई है उससे भी रिपोर्ट तलब की है। उसकी तफसील भी जल्द सामने आ जाएगी। तो अब ये सारी चीजें इतनी आसानी से हजम होने वाली नहीं है कि जो कल तक ये बयानियां बना रहे थे वो अचानक अरशद शरीफ के हवाले से जो ओरिजिनल फैक्ट्स हैं वो क्यों देने लग गए हैं। ये मेरे ख्याल में आज ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इनके पीछे इनका मकसद क्या है। लेकिन जुल्म ये है कि पहले ये चीजें हजम हो जानी थी, अब हजम नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख रही है इमरान खान पर कातलाना हमला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी स्टैंड ले लिया है। आजम सवाती का मामला और फिर अरशद शरीफ का कत्ल, ये 3 ऐसे वाकयात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आइन और कानून में रहते हुए अगर इस पर तहकीकात करवा ले तो ये इसके पल्ले कख नहीं बचना। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है या जो इसको लाने वाले हैं ये सारे बेनकाब हो जाएंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो हमने बात की थी, एक तो इमरान खान के हवाले से जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो भी आ गई और उसने भी कुछ चीजें वाजे कर दी हैं। मैंने कल आपको बताया था कि आईजी पंजाब को फारिग कर दिया गया है और उनकी जगह जो आईजी पंजाब की जगह इजलासों में गुलाम महमूद डोगर सीसीपीओ बावर्दी पे जो उन इजलासों में बैठ रहे हैं। और वही हुआ कि लाहौर में वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जो लॉन्ग मार्च के हवाले से मामला था उसमें और सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास हुआ, उसमें आईजी पंजाब को नहीं बुलाया गया। आईजी पंजाब को इन्होंने ग्राउंड कर दिया है। आईजी पंजाब अब एक्टिव आईजी नहीं रहे, उसकी जगह पर सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर वो इजलासों में बैठ रहे हैं, वो इजलासों में शरीक हो रहे हैं। बड़ी तकलीफ है इस इंपोर्टेड हुकूमत और इसके मीडिया को जो कह रहे हैं कि जिसको मुअत्तल कर दिया गया है वो मुअत्तली के बाद कैसे बावर्दी पेश हो सकता है। मुअत्तल कर दिया जाए तो मुअत्तली से ये मुराद नहीं होता कि वो बर्खास्त हो गया और उसने वो वर्दी भी नहीं पहन सकता और वो वर्दी के बगैर इजलास में उसको जाना चाहिए या उसको इजलास में वो नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। पंजाब हुकूमत जिसको ये मुअत्तल कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत उसको कायम मुकाम आईजी पंजाब बना चुकी है।
وہ بطور قائم مقام آئی جی پنجاب اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور وہ بطور قائم مقام آئی جی پنجاب اجلاسوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اور جس اجلاس میں جو رات کا اجلاس ہوا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اجلاس میں فیصل شاہکار نہیں تھا، کیونکہ ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا اور ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اور وہ اب ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی یا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا۔ جبکہ دوسری طرف جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس رپورٹ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فضل الرحمان کے وکیل کی جانب سے ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے ہے، اور یہ متفرق درخواست دی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ جو عمران خان کے خلاف کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں وفاق کو، چاروں صوبوں کو اور عمران خان کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاق اور صوبوں کو حکم دیا جائے کہ لانگ مارچ میں عوام کے بنیادی حقوق متاثر نہ ہوں۔ لانگ مارچ والوں کا جلسہ اسلام آباد کی آبادی سے باہر ہو۔ جس جماعت کا اسلام آباد میں لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، جس کا اسلام آباد میں چند ایک جو عناصر ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں نہ ہو، باہر ہونا چاہیے۔ ساتھ ان کی جانب سے صدا کی گئی ہے کہ وفاق اور صوبے یقینی بنائیں کہ پی ٹی آئی کا دھرنا یا ریلی غیر معینہ مدت تک نہ ہو۔ پی ٹی آئی کو احتجاج سے متعلق قوانین اور پیرامیٹرز پر عمل درآمد کا حکم دیا جائے۔ جب فضل الرحمان خود آیا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ جی اپنے ہاتھ میں ڈنڈے لیں اور جو پولیس والا ہے پھر ان کو ڈنڈوں کے ساتھ سیدھا کرے، اور وہ خود لانگ مارچ لے کر آئے تھے اور اپنی مرضی کی جگہ پر بیٹھے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ کہا جائے، وہ کہا جائے، یہ کہا جائے۔ یہ ہے ان کا اصل کردار، کہ جب ان کی اپنے معاملات ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے، اور جب ان کے مخالفین ساری چیزیں کرتے ہیں پھر ان کا کردار کیا ہوتا ہے، اور قوم دیکھ رہی ہے۔ قوم ان چیزوں کو بڑے واضح طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور یہ اب ساری چیزیں ان کے گلے پڑنے والی ہیں۔ انہوں نے ساتھ کہا کہ 2014 میں بھی دھرنا کیا، پی ٹی وی پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، اب بھی ویسا ہوگا، اس وجہ سے برائے مہربانی ان کو روکا جائے، لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف دوبارہ امریکہ کی جانب سے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تشدد کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ یہ بات، امریکہ بھی یہ بات مان رہا ہے کہ یہ سیاسی تشدد کیا گیا ہے، یہ مذہبی کوئی انتہا پسندی نہیں تھی، اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جو اس امپورٹڈ رجیم چینج آپریشن کے سازش کا کردار ادا کرنے والا امریکہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سیاست میں تشدد نہیں ہوتا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے جو حالیہ واقعات ہیں ہمیں شدید تفتیش ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے، اور لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے۔ اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس سارے معاملے پر عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم پرتشدد جو کارروائیاں ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرتشدد کارروائیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اور ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق پنجاب فورینزک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ابتدائی رپورٹ وزیر داخلہ پنجاب عمر چیمہ کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے، اس کے مطابق عمران خان پر قاتلانہ حملہ میں کم از کم 2 حملہ آور شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب تک کی تحقیقات میں کم از کم 2 حملہ آور شامل تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو کور اپ کے لیے طوطا تیار کیا گیا ہے، جس نے وہ ویڈیوز نہیں ہیں، اور ویڈیو یہ جو نوید ہے تو یہ جھوٹ ہے، یہ سارے کا سارا ان کی طرف سے تیاری کی گئی ہے، اور اس تیاری کے بعد یہ سارا مذہبی بنیاد کا اور حملہ اور یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ اصل میں یہ پورا ایک منصوبہ سازی کے ساتھ ایک قاتلانہ حملہ تھا، جس میں جو پنجاب فورینزک ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم 2 حملہ آور اس میں ملوث تھے۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک اور افسر بھی ہے جس کا نام میں جلد منظر عام پر لاؤں گا، جو دن 12 بجے، جس دن یہ وقوع ہوا ہے اس دن 12 بجے سے شام 5 بجے تک کنٹرول روم میں جو فیصل نصیر ہیں ان کے ساتھ ان کے ہمراہ قتل کے منصوبے پر عمل درآمد کی نگرانی کرتا رہا۔ بہت بڑا یہ ایلیگیشن ہے عمران خان کی جانب سے، بہت بڑا دعویٰ ہے عمران خان کی جانب سے، جو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اور افسر کا بھی نام جلد سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ اس دن پورا اس معاملے کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور اس دن اس سارے معاملے کو دیکھا جا رہا تھا۔ جبکہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی جانب سے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے معظم شہید کے جو فیملی ہے، لواحقین ہے، ان کو 5 کروڑ رشوت دینے کی کوشش کی گئی۔
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو فیملی نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جب گئی ہے ان کو بتایا ہے کہ نون لیگ نے معظم شہید کے گھر والوں کو مقدمے کا مدعی بننے کے لیے رشوت دینے کی کوشش کی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 5 کروڑ روپے لے کر وہ گھر پہنچے اور گھر والوں کو مقدمے کا مدعی بننے کا اور اپنی مرضی کی ایف آئی آر کے جو ہم لکھیں گے آپ اس میں مدعی بن جائے اور ایف آئی آر درج ہو جائے گی۔ اب اگر معظم شہید کی فیملی میں سے کوئی مدعی بن جاتا تو عمران خان کے جو وقوع ہے، یا عمران خان تو اس میں پھر درخواست نہیں دے سکتے تھے، چونکہ شہید کی فیملی جب مدعی بن گئی تو اس میں پھر سارا کیس کور ہو جاتا، اور ایک وقوعے کی 2 ایف آئی آریں اگر پرائیویٹ مدعی کی طرف سے ہوتی تو دوسرا پرائیویٹ مدعی نہیں کر سکتا تھا۔ اب چونکہ پولیس کی جانب سے ہوئی ہے اور وہ بدنیتی کی بنیاد پر ہوئی ہے تو اس وجہ سے دوسری ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ اگر معظم شہید کی فیملی کو یہ تیار کر لیتے پھر بہت مشکل ہو جانا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی اور انہوں نے پہلے عمران خان پر جو ان کی فیملی کو لالچ دیا، ان کو ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ اس لالچ میں نہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ یہ ساری تفصیلات عمران خان کو بتا دی ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ اگر یہ کسی مذہبی جنونی کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا تھا یا یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، پھر آپ کیوں خرید رہے تھے، پھر آپ کیوں ان کو ڈرا دھمکا رہے تھے اور ان کو کیوں مدعی بنانا چاہتے تھے؟ یہ واضح ہے کہ آپ ڈرے ہوئے تھے اور آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔